أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 35. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. ترجمہ: اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو. اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا. بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے. تفسیر: وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. دونوں سے مراد ثالث بھی ہیں اور زوجین بھی. ہر جھگڑے میں صلح ہونے کا امکان ہے بشرطے کہ فریقین بھی صلح پسند ہوں اور بیچ والے بھی چاہتے ہوں کہ فریقین میں کسی طرح صفائی ہو جائے. اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جہاں میاں اور بیوی میں ناموافقت ہو جائے وہاں نزاع سے انقطاع تک نوبت پہنچنے یا عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے گھر کے گھر ہی میں اصلاح کی کوشش کر لینی چاہیے. اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں سے ہر ایک کے خاندان کا ایک ایک آدمی اس غرض کے لیے مقرر کیا جائے کہ دونوں مل ملا کر اسباب اختلاف کی تحقیق کریں اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور تصفیہ کی کوئی صورت نکالیں. آیت نمبر 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راگیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. تفسیر: قرآن و سنت نے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے. پھر پڑوسیوں کے 3 درجے اس آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں. پہلے درجے کو جار ذی القربی، قریب والا پڑوسی، اور دوسرے کو الجار الجنب کہا گیا ہے جس کا ترجمہ اوپر دور والے پڑوسی سے کیا گیا ہے. پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اپنے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو. بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور دوسرے سے مراد وہ جو صرف پڑوسی ہو. نیز بعض مفسرین نے پہلے کا مطلب مسلمان پڑوسی اور دوسرے کا مطلب غیر مسلم پڑوسی بتایا ہے. قرآن کریم کے الفاظ میں ان سب معانی کی گنجائش ہے. خلاصہ یہ کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا گھر بالکل ملا ہوا ہو یا 1-2 گھر چھوڑ کر ہو، ان سب کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے. یہ پڑوسی کی تیسری قسم ہے کہ جس کو قرآن کریم نے صاحب بالجنب سے تعبیر فرمایا ہے. اس سے مراد وہ شخص ہے جو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا ہو، مثلا سفر کے دوران ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہو یا کسی مجلس یا کسی لائن میں لگے ہوئے اپنے پاس ہو. وہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے. بلکہ اس سے بھی آگے ہر راہگیر اور ہر مسافر کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ اپنا ساتھی یا پڑوسی نہ ہو. آیت نمبر 37. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ترجمہ: ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں
اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے۔ مثلا کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے، نہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، نہ بندگان خدا کی مدد کرے، نہ نیک کاموں میں حصہ لے۔ لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور مسکن اور اس کی داد و دہش، ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ آیت نمبر 38۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ترجمہ۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ تفسیر۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، تو ایسے لوگ گویا کہ شیطان کے ساتھی ہیں، تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ ترجمہ۔ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ تفسیر۔ وماذا علیہم، کیا ہو جاتا ان پر، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے، صدق دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ آیت نمبر 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے، اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ تفسیر۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی، ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوگی، وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے، اسے دگنا کرے گا، بڑھائے گا، بڑھوتری کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، نہ صرف اس کو بڑھا کر دے گا واپس، بلکہ اور اپنے پاس سے، خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ آیت نمبر 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ۔ پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تفسیر۔ تمام انبیاء کرام قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔